بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوابزادی جنت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا وظیفہ بہت بابرکت ہے میرے بہن بھائیوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو کامیاب کریں گے۔ دشمن کی شر سے تحفظ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو کسی دشمن کا ڈر ہے، کسی سخت آدمی کا ڈر ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا آپ کو کوئی بھی خوف ہو کسی شخص سے، کسی دشمن سے، تو آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کسی دشمن سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ان الفاظ پہ غور کیجیے گا تو اس نام کی تلاوت کی عادت ڈالیں، جلد ہی آپ اصل فرق محسوس کر سکیں گے۔ مطلب اگر آپ کو خوف ہے کسی دشمن سے، کسی ایسے شخص سے جو بہت سخت ہو، ڈر ہو آپ کو، تو آپ اس لفظ کی عادت ڈالیں گے تو آپ کا یہ خوف ڈر چلا جائے گا۔ If you want to come under the protection of Allah from any enemy, make your habit of the recitation of this name. Soon you will be able to notice the real difference. تو آپ بہت جلد جو فرق محسوس کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر آپ کیجیے گا۔ اسماء الحسنہ سے یہ وظیفہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ مشکل بھی نہیں ہے جو آپ کو نہ لگے، دل بھی مانے گا، انشاءاللہ آپ کریں گے بھی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یا رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیسے ہی آپ اٹھیں سوئیں تو سونے سے پہلے آپ کو یاد آئے آپ اس لفظ کو پڑھتے رہیں۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بھی ہے تو آپ یا رحیم ان کا ورد کرتے رہیں، اور اپنے خیال میں اپنا جو آپ ایک لگاتے ہو اپنا خیال اسی چیز پر ہونا چاہیے، اس شخص پر ہونا چاہیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے مال جان کی حفاظت فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔